جنونیوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لگتا ہے غریب حسین کے غریب عزادار ہو۔ حسین کے عزادار ہونے سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اور تم جیسا لانتی یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ویسے جا کہاں رہے ہو؟ کربلا۔ کربلا۔ المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لافتہ، میں پیدل چلا کربلا، اے میرے رب، کوئی عزادار بھیج دے خدمت کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شکر ہے تیرے مولا۔ مولا کے مہمان آ رہے ہیں اور میں ان کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ یہ میرے مہمان بنے گے، ان کو میں نے دیکھا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا کے عزادار ہیں، میرے ساتھ آئیں۔ بسم اللہ۔ آئیے آپ میرے گھر چلیے۔ میرا گھر آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ مولا سفر قبول کرے، میرے گھر تشریف لائیے، میرے دل کے ارمان کو پورا کیجیے۔ مولا آپ دونوں کو سلامت رکھے اور آپ کی خدمت کو قبول کرے۔ ہم کسی ایک کے یہاں آرام کر سکتے ہیں، آپ سکون سے خود ہی فیصلہ کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر ہم لوگ کسی ایک کی طرف جائیں گے تو دوسرا ناراض ہو سکتا ہے، اور ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ کسی مومن کی دل آزاری ہو۔ بالکل، مرتضیٰ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے، میرے مولا کے عزادار مجھے عزت بخشیے۔ میں بھی خادم عزادار ہوں، اگر آپ میرے ساتھ گھر نہیں چلیں گے تو میں بھی یہی سمجھوں گا کہ بی بی مجھ سے ناراض ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دی ہے۔ ٹھیک ہے عزادار، تمہیں مبارک ہوں۔ چلیے آئیے آئیے، بسم اللہ۔ آپ نے ہماری بہت خدمت کی، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ لیکن ہمیں ایک بات کا تجسس ہے، اگر آپ کے دل کو برا نہ لگے تو۔ کیسی بات کا؟ خدا میرے خیر کرے۔ یہی کہ آپ اور آپ کا ہمسایہ ہماری یعنی عزادار کی خدمت کے لیے واجب تھے، تو آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ فوراً مان گیا۔ میرے مولا جانتے ہیں میں اور میرا ہمسایہ عزادار کی خدمت کا صلہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور میرے مولا یہ بھی جانتے ہیں کہ میری ہمسائے کے ساتھ کتنی بڑی رنجش ہے۔ جب وہ آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے بضد تھے اور میں نے اس کے کان میں کہا، جو پچھلے سال تو نے میرے بھائی کا قتل کیا، میں تمہیں معاف کروں گا، بشرط یہ کہ عزادار کی خدمت کا موقع مجھے دیں۔ سبحان سبحان۔ کرب بلائے گا غلام، المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لافتہ، میں پیدل چلا